بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کی آیات میں یہودیوں کا تورات سے روگردانی کرنے کے حوالے سے بیان کیا گیا تھا کہ انہوں نے تورات کے فیصلوں سے منہ موڑا، انکار کیا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخروی عذاب کا ذکر کیا گیا۔ آج کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی قبضہ میں عزت و ذلت ہے، اللہ ہی جسے چاہتا ہے ملک و بادشاہت عطا فرماتا ہے، اس کا ذکر ہوگا۔ فرمایا قل اللہم، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، یعنی یہ دعا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو خود سکھا رہا ہے، یہ کلمات قل اے محبوب آپ یہ کہیں، یعنی کہ تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ذکر ہے، اللہ کی طرف سے عزت و ذلت کے اختیار کا ذکر ہے، تو اللہ وہ اپنی صفات اپنے محبوب کی زبان مبارک سے ادا کروا رہا ہے۔ قل اے حبیب آپ کہہ دیں، اللہم اے اللہ، مالک الملک اے اللہ تو بادشاہوں کا مالک ہے، سلطنتوں کا تو مالک ہے، تؤتی الملک تو بادشاہت عطا فرماتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، وتنزع الملک اور چھین لیتا ہے بادشاہت، ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء اور جسے تو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، بیدک الخیر تیرے ہی قبضہ قدرت کے اندر ہر قسم کی بلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چاہت ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کائنات کے اندر جتنی بھی سلطنتیں بادشاہتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہی تقسیم کرنے سے ہے، اللہ کے عطا کرنے سے ہے، بلکہ کل جہان کے بادشاہوں کی پیشانیاں اللہ تبارک و تعالی کے زیر کنٹرول ہیں، اللہ کے زیر اثر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کسی بھی دنیا کے طاقتور سے طاقتور بادشاہ کو ایک لمحہ کے اندر اس سے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور ایک لمحہ کے اندر کسی فقیر کو اللہ تبارک و تعالی عزتوں کا تاج پہنا کر بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ تو اس آیت کے شان نزول کے متعلق حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل ربہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا، ان یجعل ملک فارس والروم فی امتہ، فانزل اللہ تعالی ہذہ الآیہ، حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ فارس اور روم میری امت کو عطا فرما، یعنی ان کی سلطنتیں ان کی بادشاہتیں میری امت کو عطا فرما۔ اور ایک شان نزول میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لما افتتح مکہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیا، وعد امتہ ملک فارس والروم، مکہ کی فتح کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے وعدہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فارس بھی عطا کرے گا، تمہیں روم کی سلطنتیں بھی عطا کرے گا۔
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا قال المنافقون والیہود، منافقین اور یہودیوں نے کہا ہیہات ہیہات این من این لمحمد ملک فارس والروم، وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد کو فارس اور روم کی بادشاہت اس کو مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس کو بعید سمجھا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وَهُمْ أَعَزُّ وَأَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، حالانکہ ان چیزوں کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ انہوں نے منافقین اور یہودیوں نے آپس میں یہ باتیں کی، اور ساتھ کہا الم یکف محمدً مکۃ والمدینۃ حتیٰ طمع فی ملک فارس والروم، منافقین اور یہودی کہنے لگے کیا اس کو مکہ اور مدینہ کافی نہیں کہ مکہ بھی اس کے پاس اب آ گیا ہے، مدینہ بھی آ گیا، الم یکف مکۃ والمدینۃ محمدً، کیا محمد کو صرف مکہ مدینہ کافی نہیں؟ طمع فی ملکی فارس والروم، روم اور فارس کی طرف بھی اس نے نظریں لگائی ہوئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہتیں عطا فرماتا ہے، اور فرمایا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ امام بغوی فرماتے ہیں فیہ الاشارہ الی ان اللہ سینزع الملک من الاکاسرہ والقیاسرہ ومن تبعہم ویؤتیہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو اللہ نے فرمایا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، امام بغوی فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالی کیسر و کسریٰ سے بادشاہتیں چھین لے گا، اور یؤتی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ان کی بادشاہتیں عطا فرمائے گا۔ اور وہ دور آیا، صحابہ کرام نے فتح کی، روم کو بھی فتح کیا، فارس کو بھی فتح کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر فتوحات بہت زیادہ ہوئی۔ تو فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے تو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے تو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اب اس کے اندر بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی قبضہ میں ہے، جیسے بادشاہت سلطنتیں اس کے قبضہ میں ہیں، اسی طرح عزت اور ذلت بھی اس کے قبضہ میں ہے۔ جسے چاہتا ہے وہ عزتیں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ذلیل کرتا ہے۔ اور اس کے اندر مفسرین نے فرمایا عزت اور ذلت سے یہاں کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ ای وَتُعِزُّ من محمد واصحابی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، کفار مشرکین منافقین کو اللہ نے ذلیل کیا۔ بعض نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو بعشر آلاف داخل مکہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر 10,000 کے لشکر کے ساتھ عزتوں کے ساتھ داخل کیا اور فتح عطا فرمائی۔ اور وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس سے مراد ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو اللہ نے بدر کے اندر ذلیل کیا، حتیٰ کہ بدر کے کنویں کے اندر ان کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ وقیل، بعض نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ بِالْإِيمَانِ وَالْهَدَایَةِ، کہ تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، یعنی ایمان اور ہدایت کے ذریعے جسے چاہتا ہے تو عزت عطا فرماتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِالْكُفْرِ وَالضَّلَالَةِ، کہ جسے تو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، کہ کوئی کفر اختیار کرتا ہے، گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کو ذلیل کرتا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ جب غزوہ خندق کا موقع آیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر خندق کھودنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا، اور ہر 10 بندوں کے ذمے حضور نے
وہ زمین کا حصہ ذمے لگائے تم نے اتنی خندق کھودنی ہے، اتنے گز ہر 10 بندے کے ذمے لگائی گئی خندق کھودنا۔ تو جب وہ خندق کھودتے کھودتے ایک ایسا مقام آیا جہاں پر خندق کے اندر ایک بہت بڑا ہاتھی کی جسامت جتنا ایک پتھر نیچے سے نمودار ہوا۔ صحابہ کرام نے بہت کوشش کی، وہ پتھر نہ ٹوٹا کسی سے، حتیٰ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک پتھر آ گیا خندق کھودتے ہوئے، وہ کسی سے نہیں ٹوٹ رہا۔ حضور ساتھ تشریف لے گئے، آپ نے کدال پکڑا، وہ ہتھوڑا، پہلی ضرب لگائی تو 1/3 وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور جہاں سے وہ پتھر ٹوٹا وہاں سے ایک روشنی نمودار ہوئی اور پوری وہ خندق کے اندر وہ روشنی پھیل گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے اس روشنی کے اندر حیرہ کے محلات کو بھی دیکھ لیا ہے۔ دوسری مرتبہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کدال کی ضرب لگائی، پھر روشنی نمودار ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے روم کے سرخ محلات کو بھی دیکھ لیا ہے۔ تیسری ضرب لگائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے صفا کے محلات کو بھی دیکھ لیا ہے، اور فرمایا صحابہ مبارک ہو تمہیں، جبریل مجھے یہ خبر دے کر گئے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت کو روم و فارس کی سلطنتیں عطا فرمائے گا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا اور منافقین تک جب یہ باتیں پہنچیں تو منافقین اور یہودیوں نے کہا یہ دیکھو کیسی باتیں کر رہا ہے کہ اس نے خندق کھودتے ہوئے روشنی کے اندر کیسر و کسریٰ، روم اور حیرہ کے محلات کو دیکھ لیا ہے، اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ روم اور فارس کی سلطنت یہ اس کے ماننے والوں کے زیر اثر ہوگی، اور خود ان کی حالت دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ اتنی مشقت محنت کے ساتھ خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی نظر کہاں ہے کہ روم اور فارس کی سلطنتوں کے اوپر۔ تو ان منافقین نے کہا یہ تو عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کر سکتی کہ یہ روم اور فارس پر سلطنت کریں گے، اور حالت ان کی کیا ہے کہ خندق کھود رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تم اس کو بعید سمجھتے ہو، اس کو ناممکن سمجھتے ہو، یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ ایک لمحے کے اندر بادشاہت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے وہ عزتیں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ذلیل کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا، مسلمانوں کے زیر اثر فارس بھی آیا، مسلمانوں کے زیر اثر روم بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر ہر موقع پر مسلمانوں کو عزت بھی عطا فرمائی، اور وہ منافقین یہودی جو مسلمانوں کے لیے وہ مذاق کرتے تھے اس عمل کو، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش اور آپ کے مبارک قول کو جو مذاق میں لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو بھی ذلیل کیا اور ان یہودیوں کو بھی ذلیل کیا۔ تو یہ جہاں بادشاہت کا ذکر ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ بادشاہت چھین لیتا ہے، تو ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم بادشاہت کی طرف یا بادشاہوں کی طرف نہ دیکھو، تم میرے احکامات کی طرف غور کرو، میری جو شریعت ہے اس کی طرف تم غور کرو، یعنی میری شریعت کو اپناؤ۔ تو محدثین اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں مفہوم سرکار کے اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ تم بادشاہوں یا بادشاہت کی طرف نہ منہ لگاؤ، بلکہ تم میری شریعت کو اپناؤ۔ جب تم میری شریعت کو اپناؤ گے تو جیسے تم ہوگے ویسے تم پر حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ اگر تم رعایا جو ہے وہ نیکوکار ہوگے تو تمہارے اوپر جو حکمران ہوں گے وہ بھی نیکوکار ہوں گے، اور اگر تمہارے اعمال کے اندر بد عملی آ گئی تو جیسے تمہارے اعمال جیسا تمہارا کردار ہوگا اسی طرح کے تم پر حکمران بھی مسلط ہوں گے۔ جیسے حجاج بن یوسف نے، اس سے کسی نے پوچھا حجاج بن یوسف سے کہ تو بہت ظالم ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر بندے کو قتل کرا دیتا ہے، اور تو عمر فاروق جیسا ہم پر انصاف کیوں نہیں کرتا جیسے انہوں نے انصاف کیا تھا؟
تو اس نے آگے سے جواب دیا حجاج بن یوسف نے، تم ابو ذر غفاری جیسا تقوی اختیار کر لو، میں تم پر عمر فاروق جیسا انصاف اپنا لوں گا۔ تو جیسی رعایا ہوتی ہے، رعایا کے اندر جو اعمال ہوتے ہیں، رعایا کا جو کردار ہوتا ہے، ان رعایا کے اس کردار کی بد عملی کی وجہ سے ان پر ویسے حکمران آ جاتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میری شریعت کی طرف دل لگاؤ، شریعت کو اپناؤ، تم نیکوکار ہو جاؤ، تقوی شعار ہو جاؤ۔ جب تم شریعت پر کاربند ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بھی ایسا حکمران نافذ کرے گا جو شریعت کا پابند ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت اور دین کی تمام معاملات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی شعار نیکوکار حکمران عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔